بسم الله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله فصلوات الله وسلامه عليه بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل إلى آخر الآية۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ جمعہ اس ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے جس میں ہم سب لوگ یہاں اکٹھا ہیں، اور اتفاق سے شمسی سن کا بھی آخری جمعہ ہے۔ یہ انگریزی جو سن ہے اس کا بھی آخری جمعہ ہے۔ یہ بار بار سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے موسم آتے ہیں ہمارے ہاں، چاہے رمضان کا زمانہ ہو، ربیع الاول کا زمانہ ہو، یا کوئی اور اس طرح کا ہو جس میں بہت ساری تقریریں، گفتگویں، ملاقاتیں، تذکیریں سب ہوتی رہتی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑی نیکی جو ہماری زندگی میں نہیں تھی وہ آ گئی ہو، کوئی خامی جو ہمارے اندر تھی وہ ہم نے ختم کیا ہو، ہمارے اندر کوئی حرکت ایسی ہونی چاہیے تھی نیک کاموں کے لیے جو نہیں تھی اسے ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، ایسا محسوس نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ یہ مثال دی ہے، کہا کہ ایک کوئی چکنا گھڑا ہو یا خوب چکنا پتھر ہو، اس پر کچھ گرد و غبار جم جائے، اس کے بعد پھر موسلا دھار بارش ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ چکنا گھڑا نہیں ہو کے رہ جاتا ہے، جو بھی غبار ہوتا ہے وہ بارش کے پانی کی وجہ سے سب دھل جاتا ہے، اور لے دے کر کے جو چیز بچتی ہے وہ جیسا تھا ویسا ہی بچ جاتا ہے۔ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ خود میں اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوں، اور عمومی طور پر جو فضا ہے مسلم سماج اور ملت میں، اس کے حالات بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہم لوگ بھی چکنے گھڑے کے مانند ہیں۔ تقریریں سنتے ہیں، طبیعت میں کچھ گزاز پیدا ہوتا ہے، میدان پیدا ہوتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں وہ مرحلہ ختم ہوا پھر جیسے کہ تیسے ہو کے رہ گئے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو صحیح معنوں میں ہم نے پہچانا نہیں ہے۔
اگر اللہ کو پہچان کر کے اس کی یاد باقی ہو جائے، زندگی میں آ جائے، تو سارے مسائل حل ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جن گمراہ قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ہوا، یہود و نصارہ، ان کے بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، ایسے لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھول کر کے خود اپنے آپ کو بھلا لیا، راہ ہدایت سے دور ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غفلت اور بھول جانا، نسیان جو ہے، یہ سب سے بڑا مرض ہے انسان کا۔ ایک حالت میں یہ رحمت بھی ہے، جیسے ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے منع کیا تھا ایک درخت کے پاس جانے سے جنت میں، ابلیس کے بہکانے پر آپ چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ اس کے جب اثرات ظاہر ہوئے تو اس وقت جو ہے حضرت آدم کی جو تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے، کہتے فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے اور ان کے اندر ہم نے عزیمت نہیں پائی۔ تو مطلب کسی وجہ سے بھول جانا ایک بات ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ نسیان کا شکار ہو جائے، اور وہ بھی اہم بات جو ہے، اہم چیزیں جو ہیں اسے بھول جائے۔ اسی لیے قرآن پاک جو ہے ایسی چیزوں کو جو مقصد حیات سے غافل کر دے انسان کو، اس کے لیے لہو و لعب کا استعمال کیا ہے۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، دنیا کے بارے میں بھی کہا گیا اور دنیا کی مصروفیات مشغولیات کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی، کہا یہ لہو و لعب ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان اس طرح کی چیزوں میں پڑ کر کے اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اسے۔ تو یہ سب سے بڑا مرض ہے اس کا۔ چنانچہ اس آیت جو بھی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ حشر کی، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور جب وہ اللہ کو بھول گئے تو خود اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے وجود سے غافل ہو گئے، اپنے مقصد حیات کو چھوڑ بیٹھے، جس کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا وہ بھی بھول گئے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے آدمی متنبہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں غلطی اور بھول حضرت آدم سے بھی ہوئی، لیکن جہاں اللہ نے انہیں متنبہ کیا فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے، اب اگر تو نے معاف کرے گا تو کس در پہ جائیں گے، کہاں سے معافی ملے گی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو ہے نبی بنا دیا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ پھر برگزیدہ ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غلطی تو ہوگی، بھول چوک بھی ہوگی، لیکن اس سے تنبہ، اس سے ہوشیار ہو جانا، اور جب بھی تنبیہ ہو، جب بھی آدمی کو احساس دلایا جائے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، تو وہیں سے اس کے اندر آدمیت پیدا ہوتی ہے، انسانیت آتی ہے، اور ذمہ داری کا احساس جاگتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر متنبہ نہیں ہوتا آدمی تو کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی زندگی میں بے معنی ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ عبادات وہ بھی بے معنی ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات نہیں ہوتے۔ ہم نمازیں جیسے پڑھتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ روزے مہینے بھر کے رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا زمانہ آیا، ویسے ہی حالات بالکل اکثر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ ہفتہ عشرہ بھی نہیں گزرا رمضان کے، اور بالکل جس حالت میں معاشرہ اور سماج ہمارا شعبان میں تھا، بالکل اسی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔
لیکن وہی نمازیں جب احساس اور شعور کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہی روزہ جب عبادت اور شعور اور بدلے کے اور ایمان کے ارادے اور اس کے ساتھ جب رکھا جاتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احساس اور شعور کیسے پیدا ہو، ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ غافل کیسے نہ ہو، کیسے ہو آدمی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے پوچھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ پکڑتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، لوہے کے زنگ تو ہم رگڑ کے چھڑا لیتے ہیں، دلوں کا زنگ کیسے چھوٹے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس دنیا سے جدائی، یہ لمحہ اور یہ وقت کثرت سے اس کو یاد رکھو، کبھی بھولے مت۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا حازم اللذات، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو یاد کرو، جب کہ احباب الگ ہو جائیں گے، دوست یار الگ ہو جائیں گے، خاندان الگ ہو جائے گا، دنیا الگ ہو جائے گی، کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ ہر انسان اپنے برے وقت کو یاد کرتا ہے، آڑے وقت کو یاد کرتا ہے، لیکن کتنا بڑا غافل انسان ہے کہ موت ہی کو نہیں یاد کرتا۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے موت کو، اسی لیے کہا گیا جنازے میں شرکت کرو، جب جنازے میں شرکت کرو تو کم سے کم قبر تک جانے کی کوشش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ گڈھا جو ہے یہی جو ہے پہلا مرحلہ ہے، اگر اس میں بیڑا پار ہو گیا تو سب آگے اچھا ہوگا، اور اگر یہیں گڑبڑ ہو گیا تو سب گڑبڑ ہے۔ تو اس لیے قبر کی زندگی، قبر کے حالات آپ دیکھیں گے، موت کے بعد کے جو حالات ہیں کتنی تفصیل کے ساتھ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ایک بات یہ کہ غفلت سے انسان دور ہو، اس کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ موت کو یاد رکھے کہ یہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے، یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، مہینے کے بعد یا سال کے بعد یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے اور دلوں میں جاگزی ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح سے پھر جیو جیسے ایک مسافر اور اجنبی آدمی جیتا ہے، پھر اس سے بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا۔ کہیں اگر رکنے کی ضرورت پیش آئی، پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت پڑی، اپنا سامان رکھا، سر ٹیکا، کچھ دیر آرام کیا، پھر چلتا بنا، اپنی منزل کی طرف نگاہ ہوتی ہے۔ جب انسان کے اوپر نسیان غالب آتا ہے تو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دنیا کہتے ہی ہیں اسی چیز کو جو چمٹی رہے آخری دم تک۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ دنیا اسے بھی کہتے ہیں، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ ذلیل کیا ہے دنیا نے، کبھی عزت نہیں دی ہے۔ ایک شاعر نے کہا عربی کے، تہین المکرمین لہا بصغری وتکرم کل من ہانت الیہ، دنیا نے ہر اس شخص کو عزت دی ہے جس نے دنیا کو لات مارا ہے، اور جس نے جو دنیا کے پیچھے پڑا دنیا نے اسے ذلیل اور رسوا کیا۔ تو یہ دنیا جو ہے، اس بات کو یاد رکھے آدمی کہ یہ دنیا مؤقت ہے، وقتی طور پر ہم یہاں آئے ہیں، پھر یہ دنیا دارالعمل ہے، جیسا کچھ ہم یہاں کریں گے ویسے ہی ہمیں ملنے والا ہے۔ اگر آپ کانٹا بوئیں گے تو کانٹے کا پھل ملے گا۔ تو یہ ہے عقل مند آدمی، وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھے اور آخرت کی فکر کرے، موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرے،
ہمارے رسول سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، چالاک اور ہوشیار شخص تو وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور زندگی وہ جو موت کے بعد آنے والی ہے اس کے لیے کام کرے، اس کے لیے عمل کرے۔ پھر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بوئیں گے آپ وہی پائیں گے۔ ایک دوسری جگہ کہا گیا دنیا مرکبۃ الآخرہ، دنیا آخرت تک پہنچنے کا راستہ ہے، اسے راستہ سمجھیے نا، منزل نہ سمجھیے۔ تو اس طرح سے اگر تنبہ ہو، اس طرح سے اگر انسان ہوشیار ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی زندگی اس کی کامیاب بن سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ موت کی یاد ہو، اس دنیا سے جدائی کا وقت۔ اور ایک عجیب سی بات ہے، اگر ایک دن کل ہمارا سفر ہے یا ایک ہفتے کے بعد کوئی سفر ہوتا ہے، انسان اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے، جبکہ سفر بھی معلوم ہے، وقت بھی معلوم ہے، ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسا سفر جس کے بعد واپسی نہیں ہے، یہ ایسی مہلت جس کے بعد پھر کوئی مہلت ملنی نہیں ہے، اس کے بعد بھی انسان اس سے غافل ہو، اس کی یاد نہ کرے، اس کی فکر نہ کرے۔ اس فکر کو تازہ کیسے کیا جائے، موت کی یاد کو تازہ کیسے کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، قرآن پاک پڑھیے، پڑھ کے سنائیے، پڑھ کے بتائیے بھی دوسروں کو، اس لیے کہ تلاوت میں یہ بھی آتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، جو بھی تیرے پاس ہے پیغمبر کتاب نازل کی گئی ہے اسے پڑھیے اور پڑھ کے سنائیے، ایک ماحول بن جائے۔ اور رمضان میں دیکھیں کیسا ماحول بنتا ہے، انفرادی طور پر بھی آدمی تلاوت کرتا ہے، اجتماعی طور پر نماز میں سنتا ہے، اور ہر طرف جو ہے اس کا چرچا ہوتا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے اتنی زیادہ جو ہے اس کی وہ ہوتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو ایسا ہو جائے کہ ہمیشہ ایک ماحول بن جائے۔ قرآن پاک نے جا بجا بہت سارے اس کے احکامات دیے ہیں۔ جب لوگ سورہ عنکبوت میں یہ فرمایا، جب بڑی شدت کا زمانہ تھا مسلمانوں پر، بڑے مسائل تھے، جینا دو بھر تھا، دعوت کا کام بہت مشکل ہو چکا تھا، ایسے وقت میں جو اہم ہدایتیں دی گئیں، کہا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ کے پاس جو فرمان الہی آیا ہوا ہے، کتاب آئی ہے، اس کی تلاوت کیجیے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی گئی ہیں اہم مشکل وقت میں، انہی میں سے ایک تلاوت قرآن بھی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتی۔ اب ایسی بھی صورتحال پیدا ہو گئی، اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے، جیسے چاہتے ویسے پڑھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما نزل، اور دوسری روایت میں کما نزل، اللہ تعالیٰ کو تو ایسا قرآن پڑھنا پسند ہے جیسے کہ نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو سکھایا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور انہوں نے اسی طرح سے اپنے لوگوں کو سند فرمایا، صحابہ کو سکھایا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ قرآن پاک تر و تازہ کیسے نازل ہوا ہے تو فلاں صاحب کی تلاوت سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کے سنانے کا حکم دیا تھا۔ تو دوسری چیز جو موت کو برابر یاد رکھے گی اور آخرت کو بھی یاد رکھے گی، جس سے آدمی بھول نہیں سکتا، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ امانت ہے ہمارے پاس،
غلطی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے، تو اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری اپنی ذمہ داری اور امانت میں داخل ہے یہ چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی کا واقعہ ہے آپ کا، ایک روز پورے دن تھک تھکا کر کے گھر پہنچے آپ، سر میں شدید تکلیف تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تیمارداری میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اتنے میں حضرت علی آتے ہیں، اندھیرا ہو چکا تھا، حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا ارحم علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اپنے اوپر رحم کیجئے، کل صبح پیغام پہنچا دیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ میری راہ میں معاون اور مددگار بنو، رکاوٹ نہ بنو۔ اگر یہ قافلہ صبح سویرے یہاں مکے کی سرزمین سے کوچ کر گیا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہم سے پوچھے گا کہ مکے کی سرزمین سے قافلہ گزرا تھا، آپ کے پاس میرا ایک پیغام تھا، انہیں دینے کے لیے آپ نے کیوں نہیں دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بھائیو، کیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ 80% لوگ ایسے ہیں یہاں اس ملک میں جن سے ہمارے کاروبار ہیں، معاملات ہیں، رہن سہن ہے، لین دین ہے، سب کچھ ہے، ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے اللہ کا یہ پیغام ان تک پہنچایا؟ یہ امانت انہیں دی، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تو ایک تیسری چیز جو موت کی یاد کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے دین کو اتنا سمجھیں کہ دوسروں تک سمجھانے کے لائق بن جائیں، اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے بھی اور اپنی زبان سے بھی پورے طور پر ہم سمجھانے کے اس کے لائق بن جائیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مداومت اختیار کریں۔ کوئی بھی عمل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، اگرچہ چھوڑا ہو، وہی قل، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن برابر اسے کیا جائے۔ اگر مداومت نہیں ہے، برابر نہیں کیا گیا ہے تو کچھ دنوں کر کے پھر چھوڑ دیں آپ، جیسے کہ تیسے ہو کے رہ جائے گا مسئلہ۔ تو اس لیے چوتھی بات، اس کے لیے مداومت کی ضرورت ہے۔ ایک پانچویں بات بھی ہے، اور باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک پانچویں اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے افراد کو تیار کرنا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کی ایک ٹیم تیار کر دیا آپ نے، اب وہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور یہی صدقہ جاریہ ہے، سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نیک بنا دیں، اور ایسا نیک بنا دیں کہ وہی لا اس کے اندر بھی لگ جائے اور وہی نیکی کا کام وہ بھی کرنا شروع کر دیں۔ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقربا میں اور اپنے محلہ پڑوس میں ایسا ماحول بنائیے، ایسے لوگوں کو تیار کر کے جائیے کہ آپ کے بعد یہ چراغ روشن رہے، اس عالم کے اٹھانے والے لوگ اس امت میں موجود ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جنازے کے ساتھ دین کا بھی جنازہ ہمارے گھر سے نکل جائے۔ اگر یہ 5 چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے، پھر ہم فائدہ اٹھائیں گے چیزوں سے، اور ایسا کچھ ہوگا کہ پھر جو مطلوب ہے ہم سے، ہماری زندگیوں سے، وہ انشاءاللہ العزیز وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ جیسے یہ کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کا نظام اس دنیا میں چلے، جیسے آسمان و زمین اس کے حکموں کے مطابق چل رہے ہیں، سارا سسٹم وہاں چل رہا ہے، ویسے ہی یہاں بھی امن و شانتی ہو، یہاں بھی امن و امان ہو، اور لوگ اللہ کے بندے بن کے جی سکیں صحیح معنوں میں، تو یہ چیز بھی پوری ہوگی، لیکن اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بند کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
جس طرح سے فرد کی اصلاح جب ہوگی، جب فرد بنے گا اسی پر مشتمل معاشرہ بھی بنے گا، جب سوسائٹی اور معاشرہ بنے گا پھر اسٹیٹ بھی بن جائے گا اسی طریقے سے۔ لیکن منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور باقاعدہ پلاننگ اس کی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کچھ باتوں کے کہنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، ہم سب کو اس پر غور کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے اور اسے اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔